آپ کا عمل، وہ کہتے ہیں نا کم از کم ایک دیا ایسا جلائیں جو آپ کے ارد گرد جو روشنی وہ پھیلے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح کے دیے اگر مختلف جگہوں پہ جلیں گے تو یہ روشنی، علم کی روشنی آگے بڑھے گی۔ میرا پورا نام پروفیسر ریٹائرڈ گل محمد مستوئی ہے، لیکن عام دوستوں میں گل مستوئی کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور میرا تعلق دیہات سے ہے۔ اس دیہات میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کا نام تھا کمال خان مستوئی۔ تو اس گاؤں کے اندر بچے جو ہے خاص طور پہ والدین بھیجتے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اور مدرسہ وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا۔ میں چھوٹا تھا اور جوتی بھی نہیں تھی اس وقت میرے پاس، تو میرے والد نے موچی سے جوتی بنوائی، اور وہ اس زمانے میں جوتی جو بنائی جاتی تھی چمڑے کی، وہ اس میں تیل لگاتے تھے تو اس میں آواز آتی تھی چیں چیں کی، جیسے آج کل جو بچوں کی جوتیاں آ رہی ہیں بنی ہوئی، تو وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تو میں جب پہن کے جانے لگا تو راستے میں مجھے چبھنے لگی، تو میں نے وہیں راستے میں وہ جوتی اتار دی، ایک جھاڑی کے پاس کہیں رکھ دی۔ میں نے کہا واپسی میں جو ہے یہ میں لیتا جاؤں گا۔ واپس آیا تو جوتی کوئی اٹھا چکا تھا وہاں سے۔ تو یہ پہلا میرا جو ابتدا تھی وہ مدرسے سے تھی۔ اس کے بعد مجھے دوسرے گاؤں میں، یہ اس زمانے میں سندھ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو، کیونکہ اسکول گاؤں میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہیں رشتہ داروں کے پاس بھیجتے تھے۔ آج بھی اگر آپ تھر میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو وہ رشتہ داروں کے ہاں بھیجا، مجھے بہن کے ہاں بھیجا، خانپور تاجپور جو کہلاتا ہے، وہاں مجھے بھیجا گیا۔ میں کیونکہ شرارتی بہت زیادہ تھا، تو وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ جب اسکول میں شرارت کرتا تھا، ایک دفعہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے ٹریکٹر کا ٹائر ہاتھ آ گیا، تو اس سے میں نے اسکول کی دیوار توڑ دی۔ تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ٹیچر نے مسلسل بینچ پہ کھڑا رکھا، صرف کھانے کے ٹائم پہ مجھے نیچے اتارتے تھے کہ بھئی نیچے اترو، ورنہ تو میں بینچ پہ ہی کھڑا رہتا تھا۔ ایک تو یہ تھا، والدین اس کو بہن کو شکایت کی تو وہاں گھر پہ الگ مار پڑتی تھی کہ اس نے یہ نقصان کیا ہے۔ تو اس طرح مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچے شرارتی ہیں، خاص طور پہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا پنگا لیتے رہتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں۔ تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہاں پہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی، اور وہاں سے پھر میں حیدرآباد پڑھنے کے لیے آیا۔ حیدرآباد میں بھی تقریباً 2-3 اسکول چینج کیے، پہلے حمایت الاسلام، پھر جامعہ عربیہ، اس کے بعد نور محمد ہائی اسکول میں۔ اب جب نور محمد ہائی اسکول میں آیا تو وہ بچہ جو شرارتی ہوتا ہے وہ شرارت سے باز نہیں رہتا۔ تو میں نے کوئی ایسی شرارت کی جس سے مجھے کلاس ٹیچر جو تھے اس نے خوب پیٹا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں نے نہیں پڑھنا، یہ میں 9th کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھنا، تو میں بھاگ گیا گھر سے اور کہیں کوئٹہ چلا گیا، ایک گھڑی تھی وہ بیچ کے وہیں چلا گیا۔ سردیوں کے دن تھے، وہاں جب گیا تو ایک تو یہ مار کی وجہ سے میں بھاگا وہاں سے، اور والدین جو کہتے تھے کہ بھئی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بچے کی بات سننی چاہیے، تاکہ اگر وہ اس کا دل لگ رہا ہے کسی چیز میں پڑھنے کے لحاظ سے تو کوشش کریں کہ اس کو آسانیاں پیدا کریں۔ بہرحال میں کوئٹہ گیا، تو کوئٹہ میں میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں، تو میں مسجد میں سو گیا۔ مسجد میں سویا، رات کو آ کے مجھے سردی نے پکڑا، تو جو وہاں پہ چٹائیاں پڑی تھیں وہ لپیٹی میں نے، وہ اس طرح کر کے بہرحال وہ رات گزاری۔ دوسرے دن کسی ہوٹل پہ جا کے ملازم ہو گیا۔ دن میں ہوٹل میں، شام کے ٹائم پہ APP کے آفس میں خبریں پہنچاتا تھا مختلف اخباروں میں۔ تقریباً 1 مہینے تک میں نے کام کیا وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئٹہ میں رہنا میرے لیے مشکل ہے، تو وہاں سے میں کراچی آ گیا، اور کراچی میں آ کے میں نے کسی کے گھر میں کام کرنا شروع کیا، نوکر کے طور پہ برتن دھونے یا گھر کا جو سودا سلف لانا، وہ کام کیا۔ 1 مہینہ وہاں پہ گزارا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں ایران جاؤں گا، تو میں اپنا سارا سامان باندھ کے میں نے لانچ والوں سے بات کر لی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے پیسے ہم لیں گے تو آپ کو ایران پہنچا دیں گے۔ رات کو جب میں سامان لے کے وہاں لانچ والوں کے پاس پہنچا تو وہاں پہ سندھی میں ایک کلام چل رہا تھا، یعنی گانا چل رہا تھا، جو تھا اچ سونا پانجے وطن تے وری آ، مجھے دل تو کے ڈسن لا چری آ۔ تو وہ یہ ایسا گانا تھا درد بھرا کہ مجھے ماں یاد آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں ایران نہیں جاتا، میں واپس جاتا ہوں۔ تو میں وہیں سے ٹیکسی کی، کراچی سے سیدھا میں گاؤں آیا۔ میرے والد پریشان تھے، بھائی پریشان تھے، انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیے ہوئے تھے۔ یہ شکر ہے کہ میں واپس آ گیا۔
اچھا جب واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. میں نے کہا اسے اسکول میں لے جائیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا. تو باپ نے کہا اچھا جاؤ, اگر یہ نہیں پڑھو گے تو وہاں پہ جو کپاس کی فصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وڑانٹیاں, جب وہ فصل ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو سوکھی لکڑیاں ہیں مجھے کہا کہ جا کے یہ کاٹو. اب وہ تقریباً آدھا ایکڑ کاٹا, ہاتھوں میں جو ہے چھالے پڑ گئے, خون نکلنے لگا, تو احساس ہوا کہ نہیں پڑھنا آسان ہے, کام کرنا مشکل ہے. تو اس طرح جو ہے پھر میں نے پڑھنے پہ دل لگائی اور آہستہ آہستہ تھوڑا پک اپ لیا. میں نے میٹرک پاس کی, فرسٹ ایئر پاس کی. فرسٹ ایئر میں اکنامکس میں نے سبجیکٹ لیا تھا تو فیل ہو گیا, اس میں فیل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ یہ اب سبجیکٹ لینا ہی نہیں ہے, تو انٹر میں لیا نہیں. پھر اس کو جس طرح کر کے بس پاس کیا. اور جب میں یونیورسٹی میں آیا تو میں نے یہ طے کیا, اس درمیان میں ماحول ذرا بہتر ہو گیا گھر کا. میرے بڑے بھائی حیدرآباد میں رہتے تھے, انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ تم پڑھو یہاں پہ اور یہیں رہو, اور تم کہیں نہیں رہو گے, بہتر ہے کہ تم پڑھو. تو وہاں جب میں یونیورسٹی گیا تو میں نے یہ طے کیا کہ ایسی دنیا کی کون سی مشکل ہے چیز جو ہو نہیں سکتی. تو میں نے باقاعدہ ٹیچرز کے جو لیکچرز ہوتے تھے وہ ریکارڈ کرتا تھا, ان کو اس کے نوٹس بناتا تھا. وہ اس طرح کرتے کرتے جب میں نے اس پہ محنت کی, پھر ساری رات سنتا رہتا تھا, صبح اٹھتا تب بھی وہ سنتا ہیڈ فون لگا کے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری یونیورسٹی کے جو ایکسٹرنل ایگزامس ہوتے ہیں یا انٹرنل, اس میں میں نے ٹاپ کیا اکنامکس میں. تو جو ایگزامنر تھا وہ انہوں نے جب میری کاپی دیکھی یا جو اسیس کی, تو انہوں نے میرا ایڈریس نکلوایا, اور ایڈریس نکلوا کے میرے گھر تک پہنچے وہ, اور انہوں نے مجھے شاباش دی کہ تم نے کمال کر دیا, جس طریقے سے تم نے محنت کر کے یہ ایگزام دیا ہے. جب یونیورسٹی کی لائف اسٹارٹ ہوئی تو مجھے بھائی نے ہاسٹل میں داخل کروایا, اور وہاں پہ انٹرنیشنل ہاسٹل جو تھی سندھ یونیورسٹی کی, اس میں رہائش ہوئی. اور وہاں پہ پھر میں نے باقاعدہ ایکٹیو ہو گیا میں. تو یونیورسٹی کے جو الیکشنز ہوتے تھے اس زمانے میں, خاص طور پہ جو کلاس کے حوالے سے جو ہوتے تھے, تو اس میں میں پہلے تو کلاس ریپریزنٹیٹیو بنا. اس کے بعد جو سوشل ورک سوسائٹی تھی اس کا میں جنرل سیکریٹری بنا, پھر پریزیڈنٹ ہوا. اور ایک وقت ایسا آیا, یہ بھٹو صاحب کا دور تھا, اس زمانے میں نے سندھ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس یونین تھی پوری یونیورسٹی کی, اس کے لیے میں نے کنٹیسٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ شپ کا ارادہ کیا, اور پھر اس پہ بین لگ گیا. لیکن جتنی بھی سوسائٹیز تھی ان سوسائٹیز نے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین وہ مجھے کیا انہوں نے. اور بھٹو صاحب جب شملہ جا رہے تھے تو انہوں نے یونیورسٹی کے پریزیڈنٹس کو بلوایا تھا اپنے ہاں گورنر ہاؤس کراچی میں, تو وہاں ان سے بھی ملاقات ہوئی. اچھا اس درمیان میں یہ ہوا کہ 1970 میں سندھ کے اندر سیلاب آیا. تو سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان تھے, بہت زیادہ پریشان تھے. تو ہم نے کیا کیا کہ اسٹوڈنٹس کی باقاعدہ میں نے, کیونکہ وہ الیکشن میں جو کھڑا ہوا تھا تو اسٹوڈنٹ سے میرے کانٹیکٹ بڑے اسٹرانگ ہو گئے تھے, تو ہم نے ایک ٹیم بنائی تقریباً 400 اسٹوڈنٹس کی, جس میں میل فیمیل اسٹوڈنٹس تھی. اور ہم نے حیدرآباد کے پورے سارے اسکولز جو ہیں وہاں ان کے پاس ہم میٹنگ کرنے گئے, پرنسپل ہیڈ مسٹریسز کے پاس, اور ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں راشن دیا جائے تاکہ جو سیلاب زدگان ہیں ان تک ہم پہنچائیں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب تھے, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک ٹرک دیا جائے, کیونکہ یونیورسٹی کے پاس ٹرک تھا. تو روزانہ وہ 400 اسٹوڈنٹس جو ہیں سامان کلیکٹ کرتے اور وہیں پہ پیکنگ کرتے, اور پھر وہ سامان ٹرک پہ لوڈ کرتے. تو اس طرح ہم روزانہ 2 ٹرکس جو ہے وہ ہم لے جاتے تھے سیلاب والوں کے لیے, ان کو مختلف جگہوں پہ سیلاب والوں کو پہنچاتے تھے. یہ امیڈیٹ ایکشن تھا, کیونکہ گورنمنٹ کا ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ والے خاص طور پہ وہ جمع کر کے رکھتے ہیں, پھر بعد میں وہ جاتا ہے سامان نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ روزانہ رات کو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مل کے سامان جمع کر کے لا رہے ہیں, پھر ان کی پیکنگ کر رہے ہیں, پھر لے جا رہے ہیں. پھر ہم نے اسکولس کو کہا کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے نمائندے بھی ہمارے ساتھ بھیجیں, تو وہ نمائندے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے. اس طرح وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوئی. اس ٹرسٹ بلڈنگ کی وجہ سے ہمیں اتنا سامان ملتا رہا کہ ہم وہاں پہ کوئی چیز رہنے نہیں دیتے تھے اور ہم سب پہنچا دیتے تھے. وہاں جب ہم انٹیریئر میں گئے, وہاں جہاں سیلاب کے بالکل بیچ میں ایسے بھی جگہیں تھیں جہاں چاروں طرف پانی گھرا ہوا تھا, لوگوں کو تو راشن مل رہا تھا ہماری طرف سے یا کوئی بھی اگر اور دیتے تھے. ہم نے دیگیں تک پکوائیں
اور اس میں خاص طور پہ جو اسماعیلی کمیونٹیز ہیں، بورا کمیونٹیز ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی وہ ہمارے ساتھ دیگیں لے کے چلے۔ وہاں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جانور بیچارے، ان کے لیے کوئی گھاس نہیں تھا، اور انسان تو کہہ سکتا ہے میں بھوکا ہوں، پریشان ہوں، لیکن جانور تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یہ ان کے لیے کون کرے گا۔ تو میں آیا، وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی نور محمد صاحب تھے، ان کو میں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ایک تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور دوسرا آپ کے زمینداروں کے ساتھ واسطے ہوں گے، بہتر ہے ہمیں گھاس کے ٹرکس دلوائیں۔ تو ان کی مہربانی سے ہمیں گھاس کے ٹرکس ملے، جو ہم گھاس ان جانوروں تک بھی ہم نے پہنچائی۔ یہ تو ایک مرحلہ ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ جو ہے 71 کی جو وار ہوئی، خاص طور پہ جو تھر کا علاقہ تھا وہاں لوگ ڈسٹرب ہوئے تھے، تو ان کے لیے یہی ٹیم ہماری، اسی ٹیم نے جو ہے وہ سارا چیزیں اکٹھی کی اور ہم نے وہاں پہ یہ سامان پہنچایا۔ تو یہ ایک ابتدا تھی اس سوشل ویلفیئر کی کہہ لیں، چیریٹی ورک کی کہہ لیں، اور سبجیکٹ بھی کیونکہ سوشل ورک ہی تھا میرا، اور اس میں ماسٹرز کر رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی تھی وہ پریکٹیکلی ہمارے عمل میں بھی وہ چیزیں آ رہی تھیں۔ وہ کر کے پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ جو ٹیم تھی، ان ٹیمز کو ہم نے سرٹیفکیٹس دلوائے۔ اور ایک کام اور کیا، سوشل ورک سبجیکٹ میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے سال کسی بھی کمیونٹی میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور وہاں کوئی آپ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے سال آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی میڈیکل سیٹ اپ میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میڈیکل سیٹ اپ میں یہ تھا کہ جو لانگ ٹریٹمنٹ کے پیشنٹس ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے۔ تو وہ ہم نے جو حیدرآباد کا مینٹل ہاسپٹل تھا، گدو کا، حسین آباد کا، اس میں ہم نے جا کے یہ کام کیا۔ اس میں مجھے ٹیم لیڈر بنایا گیا اپنے اساتذہ کی جانب سے، اور ہم نے وہاں پہ یہ کیا کہ سوشل ایڈ سینٹر فار سائیکیاٹرک پیشنٹس یہ ہم نے بنایا۔ وہاں پہ وارڈز میں ہم نے باقاعدہ چیک کیا کہ کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جو بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، ان کو ہم نے اسکل سکھانا شروع کروا دی۔ اس میں خاص طور پہ ایک اسپیشل کیس تھا لیلا بائی کا، ایک اسماعیلی خاتون تھی، وہ اسپیشل کیس تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور پہلے جب وہ وہاں داخل ہوئی تھی تو اس کو پرائیویٹ وارڈ میں داخل کیا گیا ایز اے پرائیویٹ پیشنٹ۔ تو وہ کرتے کرتے ان کے اوپر اتنے ڈیوز چڑھ گئے کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ بیچاری 8-10 سال سے اس مینٹل ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، حالانکہ وہ ٹھیک تھی۔ اسکل سکھانے کے بعد اس کو ایز اے اسپیشل کیس کر کے لیا میں نے، اور کراچی میں عائشہ بوانی اسکول ہے، وہاں پہ جا کے میں نے ان سے بات کی کہ اس کو ایک تو اپنے بچوں کا ماحول مل جائے گا اس عورت کو، تو وہ اس میں بزی ہو جائے گی، دوسرا اس کے پاس اسکلز ہیں، وہاں اس کو جاب دلانے کی کوشش کی۔ اور میں اپنے آپ کو ایز اے اسماعیلی ظاہر کر کے میں اس کی فیملی جو کراچی میں تھی وہاں چلا گیا، ان کے ساتھ 8-10 دن رہا، جیسے وہ عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ عبادتیں کرتا رہا، ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اور اسی طرح پھر حیدرآباد انہوں نے وہاں جو ان کی اسماعیلی جماعت ہے ان کے مکھی سے جا کے ملا، اور ان سے میں نے کہا کہ اس طرح اسماعیلی عورت ہے اس میں مینٹل ہاسپٹل میں، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ریلیو ہو وہاں سے۔ تو انہوں نے آدھے پیسے انہوں نے دیے، اور آدھے پیسے جو حیدرآباد کا جو جماعت خانہ تھا انہوں نے دیے، اور اس طرح ایک چھوٹا سا فنکشن کیا گیا جس میں پھر میرے اساتذہ نے میری پول کھول دی۔ حقیقت میں وہ کھولنی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی اس طرح کے پیشنٹ کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کا فالو اپ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو وہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں یہ اسماعیلی نہیں ہے، یہ بلوچ ہے جس نے خود کو اسماعیلی کر کے آپ کی اس عورت کی ریہیبلیٹیشن کی۔ اس کے بعد میرا جانا وہاں پہ ممنوع ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ایگزامس ہوئے وائوا لینے کے لیے، کراچی یونیورسٹی کی میڈم مکیلا کیانی آئیں، انہوں نے آ کے وائوا لیا، میری تھیسس دیکھی، اور مجھے فوراً ہی آفر کر دی کہ آپ آئیں اور کراچی یونیورسٹی جوائن کریں۔ اور جو سوشل سے ایڈ سینٹر جو کھولا تھا مینٹل ہاسپٹل میں، وہاں کے جو میڈیکل سپریڈنٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں اور آ کے یہاں پہ جوائن کریں۔ تو میں نے وہاں جوائن کرنا مناسب نہیں سمجھا، کراچی یونیورسٹی گیا، انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی کہ بھٹشا جائیں، وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں منتیں مانتے ہیں، خود کو باندھ کے وہاں پہ رکھتے ہیں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، کیا ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں؟ یہ بلیف کیا ہیں لوگوں کے، اور کیوں اتنے اسٹرانگ ہیں جو یہ درگاہوں پہ جاتے ہیں؟ تو وہاں پہ تقریباً میں 4 مہینے جا کے وہاں پہ رہا ان لوگوں کے ساتھ،
اور وہ چیزیں ساری میں نے نوٹ کی اور وہ میں نے ایک تھیسس بنا کے کراچی یونیورسٹی میں سبمٹ کی. تو سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جب وہاں کسی میٹنگ میں آئے تو ہماری جو میڈم تھی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ اس اسٹوڈنٹ نے جو ہے بہت کام کر دکھایا ہے. تو وائس چانسلر جو تھے سندھ یونیورسٹی کے, انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں آپ سندھ یونیورسٹی جوائن کریں, ہم آپ کو اسکالرشپ دیں گے اور یہ کریں گے. تو یونیورسٹی میں آ کے میں نے سندھ یونیورسٹی جوائن کی. اس درمیان میں یونیسیف والے تھر میں کوئی پانی دینا چاہ رہے تھے, کچھ واٹر اسکیمز. وہ سندھ یونیورسٹی میں آئے, انہوں نے کہا کہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں تھر میں, جا کے وہاں پہ کام کرے اور ہمیں سروے کر کے دے کہ کہاں کہاں پہ یہ اسکیمز دینی ہیں. تو یونیورسٹی والوں نے ریفیوز کر دیا. کراچی یونیورسٹی والوں نے کہا کہ ہم کریں گے. اچھا اتفاق ایسا تھا جس دن وہ یونیسیف کی ٹیم آئی تھی میں نہیں تھا. دوسرے دن جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ کراچی یونیورسٹی کی ٹیم اس طرح یونیورسٹی کی ٹیم اپنے یونیسیف کی ٹیم آئی تھی. تو اس طرح جو وہ ایک پروجیکٹ دے رہے تھے اور یہاں پہ ہم نے ریفیوز کر دیا. میں فوراً کراچی چلا گیا اور یونیسیف والوں سے جا کے ملا کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی انڈیویجول کو کوئی پروجیکٹ نہیں دے سکتے, ادارے کو دیتے ہیں, آپ کراچی یونیورسٹی جائیں. میں کراچی یونیورسٹی گیا, ان سے میں نے کہا کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا, کیونکہ یہ میڈم نہیں تھیں, اب وہ دوسرے صاحب تھے وہاں پہ جو چیئرمین, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ کر کے دکھاؤ گے تو ہم یہ پروجیکٹ دیں گے. میں اٹھا اور چلا گیا وہاں تھر. جب تھر گیا تو آپ یقین کریں وہاں بالکل فریش گریجویٹ تازہ جاب میں آیا ہوا بندہ, وہاں مجھے کوئی لفٹ ہی نہ کرائے. میں ان کو بتاؤں کہ بھئی یہ اس طرح واٹر سپلائی کی اسکیمز ہوں گی, تو کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اب کیا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے, کمیونٹی کو کیسے ہم اٹریکٹ کریں. تو میں نے وہاں پہ معلوم کیا, جو اسکول گیا تو وہ ان سے پوچھا کہ کون سے ایسے بچے غریب ہیں جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں, سردیوں کا زمانہ تھا, ان کے پاس سویٹر جرسیز نہیں ہیں, اور یہاں پہ اور کس چیز کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ملیریا ہے, کیونکہ وہاں پہ مویشی بہت زیادہ ہے تھر کے اندر. تو انہوں نے کہا یہاں ملیریا کا زور ہے اور مویشیوں کی بھی بیماریاں ہیں, تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. میں واپس آیا کراچی یونیورسٹی, ان کو آ کے میں نے بتایا, میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں جو وہاں پہ کرنے کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو گاڑی دے سکتے ہیں, کیونکہ موبلٹی اس زمانے میں بہت مشکل تھی. میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں نہیں جا سکتا, پیدل کہاں تک جاؤں گا. تو گاڑی دی انہوں نے 4 وہیل, اور میں آیا میرپور خاص میں نے مختلف ٹیمز جا کے ملاقاتیں کی, اور وہاں سے کراچی سے میں نے ایک جو مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی اس سے میں نے ایک سویٹرز کی گٹھڑی لی پوری کی پوری, اور میں نے کتابیں لی جو بچوں کے لیے کتابیں نہیں تھیں, اور مختلف ٹیم جو ملیریا کی ٹیم کو لیا, گاڑی یہ بڑی 4 وہیل بڑی تھی لانگ چیسز, ڈاکٹروں کی ٹیم لی, اینیمل ہسبینڈری والوں کی, اور اسی طرح میں نے یہ سارے لوگوں کو لے کے جب میں پہنچا وہاں پہ تھر میں, تو میں نے جا کے جو تحصیلدار یا مختار کار تھے ان سے میں نے جا کے میٹنگ کی, اور چیئرمین یونین کونسل تھے ان سے میٹنگ کی, اور ان کو میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں لایا ہوں, یہ چلیں آپ لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں. مجھے یہ تھا کہ ان کے تھرو ہی میں آگے جاؤں گا, کیونکہ طریقہ کار یہی ہے. اگر آپ سب کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ چیز نہیں بنے گی, کیونکہ آپ کی وہاں پہ کوئی سے نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں اپنی وائف کو بھی لے گیا, میرا چھوٹا بچہ تھا 1 سال کا, وہ نانی نانا کے پاس چھوڑ گئے. ہم دونوں وائف اور میں دونوں گئے وہاں پہ. یہ ساری چیزیں جب وہاں پہ ہم نے مختلف دیہاتوں میں ڈسٹریبیوٹ کروائیں, اور سروے کے لیے جب ہم نکلے تو آپ یقین کریں جو پہلے لوگ مجھے ہاتھ نہیں دینا چاہ رہے تھے, وہ کسی کا ناشتہ کسی کا ہوتا تھا, دوپہر کا کھانا کسی کا ہوتا تھا, رات کا کھانا کہیں, اور رات کو انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ لوکل جو فنکار ہوتے ہیں وہ آ جاتے تھے. تو یہ ساری ڈیٹا ہم نے 3-4 مہینے کے اندر جمع کی, جو کہ 1 سال کی ڈیٹا تھی. وہ ڈیٹا لے کر جب ہم یونیسیف پہنچے تو انہوں نے اپنے یونیورسٹی والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ کیسے ڈیٹا کہاں سے آئی ہے, کیسے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گیا تھا, اور مجھ سے یونیسیف والوں نے پوچھا کیا آپ کو تنخواہ انہوں نے طے کی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کوئی مٹیریل کے پیسے دیے, میں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کیسے کیا. میں نے کہا یہ میں نے سارا کچھ اپنی تنخواہ سے کیا. تو انہوں نے, آپ یقین کریں اس زمانے میں 17 گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ 450 روپے تھی. 14,000 روپے میری وائف کو ملے, 14,000 روپے ہمیں ملے. یہ کیا تھا؟ 2 قسم کی چیزیں تھیں. ایک تو موٹیویشن تھی کہ کہیں ہم نے کام کرنا ہے, دوسرا یہ تھا ایک جذبہ تھا کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ جذبہ, اور وداؤٹ ریسورسز اپنے گھر کے پیسے خرچ کر کے ہم گئے اور یہ اچیومنٹ ہم نے حاصل کی. یہ یونیسیف کا ایک تجربہ تھا جو آگے جا کے مجھے پاکستان ریڈنگ پروگرام USAID کا جو آیا اس میں مجھے شمولیت کا موقع ملا. اس میں یہ ہوا کہ پورے پاکستان کے اندر
ہم نے جا کے جو اسکولز تھے سرکاری اسکول ان کے بچوں کی اسیسمنٹ کرنی تھی کلاس 3 اور کلاس 5 کی. تو یہ جب اسیسمنٹ پورے سارے پاکستان میں گئے اتنے تک کہ جو 11 سیکٹر ہے سیاچن پہ وہاں 4 گھنٹے پیدل جا کے ہم نے اسیسمنٹ کی. اچھا جب رزلٹس آئیں تو رزلٹس میں بڑا دکھ ہوا کہ جو سندھ کی رزلٹ آئی وہ 32-33% تھی ریڈنگ کے حوالے سے, اور اس طرح ہر صوبے کی سندھ سے زیادہ آ رہی تھی. اس حد تک ہم سوچتے تھے کہ شاید بلوچستان پیچھے ہوگا, لیکن اس کی 38% تھی. سب سے ہائیسٹ جو رزلٹ بہتر آئی تھی وہ تھی گلگت بلتستان کی, اور وہاں جس طریقے سے میں نے جذبہ دیکھا لوگوں کا, ٹیچر کا پڑھانے کا, وہ ہمارے یہاں مجھے سندھ میں نظر نہیں آیا. تو ہمیں یہ خیال آیا کہ کیا ہم سرکاری اسکولوں پہ ہی صرف ڈپینڈنٹ رہیں؟ بہتر نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنا کچھ ایک تجربہ کر کے دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ایجوکیٹ سندھ کے نام سے اسکول ہم نے 2009 میں اسٹیبلش کیا 25 بچوں کے ساتھ, اور اس وقت وہ ماشاءاللہ تقریباً 350 بچے ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ پہلے صرف 2 کمروں کی بلڈنگ تھی, اب اس میں ہر سال کے بعد جو مالک مکان ہوتا تھا وہ کہتا تھا مکان خالی کریں یا اس کا کرایہ بڑھائیں. اور کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا اور چھوٹا علاقہ تھا تو وہاں پہ پرابلم یہ آتی تھی کہ اس کے ساتھ باتھ روم بھی وہیں پہ ہیں, تو یہ چیز اسکول کے اس سے بالکل مناسبت نہیں کھا رہی تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ جو ہماری جمع پونجی جمع کی ہوئی تھی وہ ہم نے کیا کیا کہ پلاٹ خریدا, اور پلاٹ خرید کر کے اس پہ جب کام شروع کیا تو فاؤنڈیشن تک پہنچے تو پیسے ختم ہو گئے. میں نے وائف کو سمجھایا کہ دیکھیں پیسے ختم ہو گئے, ہمارے پاس جو گھر ہے 5 کمروں کا, بچے ہمارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سیٹل کیا ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ ہم یہ اپنی قوم کے لیے اس گھر کو بیچ کے ہم اسکول کی بلڈنگ کھڑی کر دیں. تو ہم نے وہ 5 کمروں کا گھر بیچا اور ہم نے وہ اسکول بلڈنگ جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن شروع کی. ماشاءاللہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے, 16 کمرے ہیں اس کے اندر, اور جو اسکول کی ریکوائرمنٹس تھی نا, ہوادار کمرے ہوں, وہ ساری چیزیں ہم نے اس ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھا جس کی ضرورت تھی ایز اے اسکول. تو یہ ساری چیزیں کر کے جب ہم نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا, اور ماشاءاللہ اس کے بعد آگے جا کے ہمیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بھی سپورٹ ملی. انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ دی, سولر سسٹم دیا, 60 انچ کا ٹی وی دیا, اور 30 ٹیبلیٹس دیے, اور ٹیکنیکل ٹریننگز دی ہمارے ٹیچرز کو, فائنینشیل ہیلپ دی ہمیں. اب یہ ساری چیزیں جب ہمیں مل گئیں تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ اب ہم فوکس کریں اسٹوڈنٹس کے اوپر, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا اگر شوق ہوگا تو وہ آئیں گے. تو میں نے کیا کہ کراچی میں سیکنڈ ہینڈ کھلونے ملتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا صدر کے اندر ٹھیلوں پہ رکھے ہوتے ہیں. تو جوڑیا بازار میں ان کی ہول سیل مارکیٹ ہے, وہاں پہ بوری ملتی ہے 20 کلو 30 کلو, وہ کلو کے حساب سے اور پیکڈ ہوتی ہے. تو وہ ہم نے 250 پتہ نہیں 300 روپے کلو کے حساب سے وہ پوری بوری لے کے اس میں سے وہ کھلونے لے کر آئے میں وہاں اس ٹنڈول ہیار کے اندر, اور وہ کھلونے ہم نے چھانٹی کیے. اور جو اینول ریزلٹس آئیں اس میں 2-3 چیزیں ہم نے مختلف کی. پہلی موٹیویشن یہ کی کہ بچے کو انٹرسٹ سرٹیفکیٹ یا ٹرافی سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ کھلونے سے ہے. تو وہ کھلونے ہم نے ان کے لیے بچوں کے لیے سجا کے رکھے. جو پوزیشن بچہ پوزیشن ہولڈ رہا تھا اس کو کہتے ہیں اپنی پسند کا کھلونا جا کے لو. تو بھلے چیف گیسٹ کھڑا ہو, کوئی بھی کھڑا ہو, وہ شیلڈ لے کے, لیکن بچے کی نظر کھلونوں پہ ہوتی تھی کہ کون سا کھلونا میں نے اٹھانا ہے. ایک یہ ان کی موٹیویشن تھی بچوں کی. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے اسکول کے اندر جھولے لگائے, جس کی وجہ سے بچے جو ہے اسکول ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے تھے کہ ان کو جھولے پہ بیٹھنے کی آسانی ہو, وہ جھولا جھولیں, کیونکہ چھوٹے علاقوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ موٹیویشن تھی بچوں کے لیے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں. ایک دن میں اسکول بیٹھا تھا تو ماں باپ ایک چھوٹے سے بچے کو, وہ KG کا بچہ تھا, اس کو لے کر آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر میں نہیں بیٹھ رہا ہے. تو ہم نے پوچھا اس کو 104 ڈگری بخار ہے. تو میں نے بچے سے پوچھا کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمیں یہاں پہ کھلونے ملتے ہیں نا کھیلنے کے لیے. تو وہ کھلونا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا. میں اس کو لے گیا, میں نے کہا جو تمہیں کھلونا پسند ہے وہ آپ لے لو اور گھر لے جاؤ, وہاں جب آپ ٹھیک ہو جاؤ تو پھر آپ آ جانا. تو وہ کھلونا جو ہے اس بچے کو اتنی موٹیویشن ملی اس سے کہ وہ گھر چھوڑ کے اسکول آ گیا. اب اتنا بدقسمتی کہہ لیں, وہ اس بچے کو دل میں سوراخ تھا, اس وجہ سے اس کو 104 ڈگری بخار تھا. وہ 10 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا بچہ. تو دوسرا کیا تھا کہ جو والدین ہیں وہ کیونکہ ان علاقوں میں پڑھے لکھے نہیں ہیں, اگر ہیں تو بہت کم پڑھے لکھے ہیں. تو ہم نے ماؤں کے لیے انعام رکھے کہ جس ماں کا بچہ
اگر پوزیشن فرسٹ پوزیشن لیتا ہے اس کو ہم ایک قیمتی گفٹ دیں گے. کبھی ہم واٹر سیٹ دیتے تھے, کبھی ہم انہیں کپڑوں کا اچھا جوڑا دیتے تھے, کبھی گھڑی دیتے تھے, کبھی ہاٹ پاٹ کا سیٹ دیتے تھے, کبھی واٹر کولر دیتے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک یعنی کمپٹیشن کا دور بھی ایک سلسلہ چلا کہ میرا بچہ یہاں پہ آ جائے اور یہاں پہ پوزیشن لے لے. ہم نے یونیفارم, شوز, یہ ساری چیزیں بچوں کو فری فراہم کی تاکہ والدین کے اندر ایک یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہو, وہ بچے کو اچھے طریقے سے تیار کریں, ان کو یونیفارم پہنا کے بھیجیں, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یونیفارم. تو یہ وہ دیکھتے تھے کہ امیروں کے بچے یونیفارم میں جا رہے ہیں, بڑی بڑی فیسیں بھر رہے ہیں, اور ہمارا بچہ جو ہے وہ سرکاری اسکول میں جا رہا ہے جہاں پڑھائی نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ جو مائیں ہیں, کہیں پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہتے ہیں جی پیرنٹس آتے نہیں ہیں. ہمارے پاس تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. ایک ماں کے 3 بچوں نے پوزیشنز لیں تو ڈپٹی کمشنر صاحب آئے تھے چیف گیسٹ کے طور پہ, اس نے اسی جیب سے 5,000 نکال کے اس ماں کو دیے کہ آفرین ہے تم پہ کہ تم نے اپنے بچوں کو اتنا آگے بڑھایا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آگے جا کے کام آتی ہیں. اور ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ بچہ اسکول آئے اس کو ٹافی دیں, جب جائے ٹافی دیں. میں سائیکلیں کراچی سے لے کر آیا کہ جو بچہ اچھا پڑھے گا وہ سائیکل چلائے گا 10 منٹ 15 منٹ. یہ موٹیویشن تھی کہ کسی بھی طریقے سے بچہ جو ہے اسکول سے اٹیچڈ رہے. وہ جب اسکول آئے تو وہ خوشی خوشی آئے, اسے پتہ ہو کہ ہاں مجھے اسکول جانا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ ہم بچوں کی تعلیم کے اوپر کام کریں. اب یہاں پہ میں خاص طور پہ جو نوجوان ساتھی ہیں ہمارے, ان کے لیے میں پیغام دوں گا. یہ پیغام اس طرح ہے کہ آپ کے پاس 2 چیزیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ اس قابل ہیں کہ ایک ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں فرق بالکل واضح نظر آ جاتا ہے. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی صلاحیت سے آپ دوسرے کو کیسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے کسی کو پیسے دے کے پڑھا لیں, نہیں. آپ کا اٹینشن ہونا چاہیے اس کے بچے کے اوپر. کسی غریب کے بچے کو پڑھائیں, پھر دیکھیں کہ آگے کیسے وہ بڑھتا ہے. میں چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں. میں جب تھر میں گیا تھا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا, وہاں پہ ایک سیکریٹری تھا یونین کونسل کا, ہندو, مہیشوری, مطلب یہ مہاراج ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بچے کو لے جائیں, اس کو پڑھائیں. تو میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں, میں آپ کے بچے کو کیسے پڑھاؤں, مطلب میرے پاس کیسے رہے گا. آپ یہ ماس کھاتے نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہندو کا بچہ مسلمان کے گھر میں رہے. انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا, آپ لے جاؤ اس کو. آخر اسے کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوگی. میں اس بچے کو لے آیا. آپ یقین کریں 5 سال تک ہم نے گھر میں گوشت نہیں پکایا, انڈا نہیں بنایا. وہ بچہ اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے جناب. یہ کیا تھا؟ یہ کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو آدھے راستے میں چھوڑ دیں, نہیں, اس کو منزل تک پہنچائیں. آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. جیب میں 20 روپے 30 روپے 50 روپے ڈال کے کسی اسکول, سرکاری اسکول میں چلے جائیں, وہاں بچوں سے سوال پوچھیں اور بچہ جو جواب دے نئے نوٹ لے کے جائیں اور وہ کھڑکا کے بتائیں. میں ابھی بھی آپ کو دکھاؤں کہ میرے پاس نئے نوٹ جو ہے میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں, یہ 10 روپے والے. وہاں پہ بچے کو آپ کہیں کہ یہ کھڑکائیں, تو یہ کھڑکانا جو دوسرے بچے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی ان کو کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں. میں نے ایک چیز یہ کی کہ آپ گھر بیٹھے ہمارے اسکول میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پیسوں کے لحاظ سے نہیں, تعلیم کے لحاظ سے, تجربے کے لحاظ سے. آپ اپنے گھر میں وہاں پہ موبائل لگائیں, جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ جی آن لائن یہ جو ہے ایجوکیشن. ہم نے یہ سلسلہ بہت پہلے یہ اسٹارٹ کیا. 40 لوگ رجسٹرڈ ہیں اس کرونا کے پیریڈ سے پہلے کے, جس میں میل فیمیل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں اپنے قوم کے بچوں کے لیے. 60 انچ کا ٹی وی لگا ہوا ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے ہمارے پاس. ڈائریکٹ آپ آن لائن وہاں بچوں سے انٹریکشن کر سکتے ہیں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس طرح آپ کو رسپانس دے رہے ہیں. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کا خاص طور پہ اپنی اس دھرتی کے لیے, اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم سوچیں تو ہم صرف رونا نہ روئیں کہ جی پاکستان نے کیا دیا, ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا. آپ نے کیا دیا اس ملک کو, تو وہ آپ اس ملک کو دیں. آپ کا عمل, وہ کہتے ہیں نا کم از کم ایک دیا
ایسا جلائیں جو آپ کے ارد گرد جو روشنی وہ پھیلے، کہ یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح کے دیے اگر مختلف جگہوں پہ جلیں گے تو یہ روشنی، علم کی روشنی آگے بڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ۔